یہ جو لوگ عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، عشق مجازی آج کل مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے. موضوع کو آپ پکڑ کے رکھیں، کہیں پرندے والی مثال سے لے کے آگے چلوں گا، بات سے بات درمیان میں آتی ہے نا. عشق مجازی میں لوگ مجازی سمجھتے ہیں انسانوں کا عشق، اس میں آج کل پبلک بہت زیادہ مبتلا ہو رہی ہے. کوئی کسی کے اسٹائل پہ مر رہا ہے، کوئی کسی کی شکل پہ مر رہا ہے، کوئی کسی کی مسکراہٹ پہ مر رہا ہے یا مر رہی ہے. دونوں قسم کی چیزیں مارکیٹ میں بہت، کیونکہ فلمیں عام ہو گئیں اور یعنی میڈیا پہ تو یہی دکھایا جا رہا ہے نا، ڈراموں اور فلموں میں وہ اس پہ مرتا ہے، وہ اس پہ مرتی ہے، اور کوئی کچھ دکھائی نہیں رہے کوئی ڈھنگ کی چیز. بس یہی دکھاتے ہیں، وہ اس پہ عاشق، وہ اس پہ عاشق، وہ اس پہ لٹو، وہ اس پہ عاشق، اس کا اسٹائل. قوم کے پست ترین لوگ قوم کے عزت دار بن چکے ہیں. جو قوم کے ذلیل ترین لوگ تھے وہ قوم کے سب سے زیادہ عزت دار. کسی زمانے میں گویے اور میراثی ڈھولکی ہے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی. لوگ ایسے خاندان میں رشتہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے جن کا میراثیوں اور ڈھولکیوں سے تعلق. قرب قیامت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت میں ہر کام الٹا ہوگا. حدیث میں قرب قیامت کی جتنی مثالیں ملتی ہیں نا، ان مثالوں سے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ ہر چیز الٹ جائے گی. ہر چیز، یعنی نیچر سے انسان بغاوت کرے گا. یہ نیچر سے ہی تو بغاوت ہے. گے سیکس کو الاؤ کر دیا، نیچر سے ہی تو بغاوت. لوط علیہ السلام کی قوم بھی یہ کام کرتی تھی، مردوں سے لڑکوں سے بدکاری، مگر اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی. لوط علیہ السلام کے سامنے لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ حرام ہے، چھوڑ دو، برائی ہے، تو قوم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ برائی نہیں ہے. قوم نے کہا کہ اگر آپ نیک اور پاک صاف ہیں تو آپ ہمارا علاقہ چھوڑ دیں، یہاں اتنے نیٹ کلین لوگ نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ، کچھ ماحول کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. قوم نے کیا کہا کہ اگر آپ زیادہ پاکیزہ ہیں آپ علاقہ چھوڑ دیں، ہم تو ایسے ہی ہیں. لیکن اگر وہ آج کی قوم ہوتی تو وہ قانون پاس کروا لیتی اپنی اسمبلی سے کہ اب تو ہم یہ کام کھلے عام کریں گے، اب تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس کا. اتنے بدبخت لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ بھی نہیں تھے. تو قرب قیامت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ بیل پر ایک آدمی سواری کرے گا اور بیل اسے یہ کہے گا الہذا خلقت، کہ اللہ نے مجھے اس لیے بنایا تھا. کیا مطلب؟ جس جانور کا کام ہل چلانا ہے اس سے کیا کام لیا جا رہا ہے؟ سواری کا. بیل کی کمر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پشت بٹھا کے گھمائے آپ کو، یہ طاقت اللہ نے گدھے اور گھوڑے کی کمر میں دی ہے. تو یہ ایک مثال ہے حدیث میں سمجھانے کے لیے کہ سسٹم سارا کیا ہو جائے گا؟ الٹا. تو سارا نظام پلٹ جائے گا. تو نظام کے پلٹنے سے پریشانیاں بڑھیں گی. ظاہر ہے جب آپ اپنی فطرت سے ہٹ کے چلیں گے خوش تھوڑی ہوں گے آپ. شیر کو جنگل میں غار کے بجائے آپ اسے اے سی روم دے دیں اور صوفے لگا دیں وہاں پہ، تھوڑے دنوں میں سوسائڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خودکشی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاں تو میں مثال دے رہا تھا، آپ نے تو وہ پرندے والی مثال پکڑی ہے نا، میں پرندے والی نہیں، اس کے علاوہ میں کیا، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈراموں میں، فلموں میں فنکاروں کو، اداکاروں کو میڈیا پہ بہت عزت دی جاتی ہے. وہ عورتیں جو اپنا جسم فروش کرتی ہیں، اپنے ننگے جسموں کی نمائش کرتی ہیں لاکھوں مردوں کے سامنے، جو کہ عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے، انہی عورتوں کی معاشرے میں سب سے زیادہ عزت. ابھی کوئی پتہ چل جائے یہاں کوئی انڈیا کی اداکارہ آئی ہوئی ہے، کوئی فیمس اداکارہ، آپ لوگ میرا بیان سنیں گے چھوڑ دیں گے، بولیں گے مولوی کو چھوڑو، اس کو دیکھتے ہیں پہلے جا کے، ہم نے لائیو کبھی نہیں دیکھا. یہی خیال ہوگا نا. اور اللہ نہ کرے مولوی صاحب کے دل میں بھی اگر خیالات آنا شروع ہو جائیں کہ یار ہم بھی دیکھ لیں ایک دفعہ، تو قوم کا پھر کیا حال ہوگا. تو وہ پیشے جو سب سے پست ترین، کھلاڑیوں کی عزت زیادہ، فنکاروں اداکاروں کی عزت زیادہ، قوم کے پڑھے لکھے طبقے کی عزت ہے مگر اتنی نہیں، تھوڑی سی ہے. اور ایسا لگتا ہے جب قیامت اور قریب ہوگی تو یہ تھوڑی سی بھی ختم ہو جائے، جو جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی بیوقوف سمجھا جائے گا، ایسا لگ رہا ہے. تو اب چونکہ یہ چیزیں میڈیا پہ دیکھی جا رہی ہیں، لشک معاشقے، اور وہ ناول میں بھی یہی سب چیزیں ہیں، اور پارکوں میں بھی یہی، پارک جاؤ جاگنگ کے لیے تو ڈیٹ مارتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آئیں گے وہاں. تو ہر جگہ جب یہی چلتا ہے تو ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اور نکاح کرتے نہیں ہیں، جو اللہ نے فطری راستہ رکھا ہے کہ بھائی جب بالغ ہوتے ہی شادی کرا، تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں پاگل پنے والے کام ہے. پاگل میں تھوڑی ہوں بھائی، لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں کہ 13 سال میں کہتا ہے بچی کی شادی کرو، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا. پاگل میں نہیں ہوا، اللہ کی قسم میں پاگل نہیں ہوا.
پاگل وہ لوگ ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑکی بالغ ہو گئی, اس میں سیکچوئل ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں, اب اس کو سیکچوئل ڈیزائرز پوری نہ کرنے دو. وہ پاگل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ 15 سال میں لڑکا بالغ ہو گیا اور اس میں ایک خواہش پیدا ہو گئی اور اس کی خواہش پوری نہ کرو. خدا کی قسم وہ پاگل ہیں. باقی اس پر اشکالات جوابات ہوتے ہیں, وہ پھر الگ موضوع, یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, ورنہ ادھر کو آ گیا پھر موضوع بالکل چینج ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ ڈراموں میں فلموں میں یہی دیکھا جا رہا ہے, تو عشق مجازی آج کل مارکیٹ میں وافر مقدار میں موجود ہے. حلال پہ پابندی ہوگی تو پھر یہی ہوگا. تو اب عشق مجازی والا گڑبڑ کیا کرتا ہے, اس کی طبیعت میں بے سکونی پیدا ہوگی نا, جس کو عشق ہو گیا. یا تو حل یہ ہے کہ بھائی پیغام بھیج کے نکاح کرو اس سے. اب اگر نکاح تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا بھائی. لوگ مجھے فون کرتے ہیں, میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں کہ حضرت میں نے پیغام بھیجا ہے نکاح کا, وہ لوگ مان نہیں رہے. یہ بہت آتے ہیں میرے پاس. وہ میں ان سے کہتا ہوں میں کیا کروں, نہیں مان رہے تو بھائی میں کیا کروں, ان کا حق ہے کہ وہ نہ مانے. تو وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ آپ تو ترغیب دیتے ہیں جلدی شادی کی, اگلا مان ہی نہیں رہا. کیسی باتیں کرتے ہو یار, میرے بیان کو کیوں غلط رخ پہ لے کے جاتے ہو. میں نے آپ کو جلدی شادی کی ترغیب دی ہے, لڑکی کو تھوڑی کہا کہ آپ پیغام بھیجیں تو اس سے ضرور کر دینا. مجھے کیا پتا آپ کون ہیں. ان کو پورا حق ہے کہ وہ آپ کے رشتے کو مسترد کر دیں, اس لیے کہ وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے. ان کو حق ہے, ان کو اس بیس پہ اللہ نے مکمل اختیار دیا. بھائی وہ سمجھ میں آ رہا ہے کریں, نہیں آ رہا تو نہیں کریں. اگر اچھا رشتہ نہیں ملتا تو 13 سال میں لڑکی کی شادی مت کرو, پھر 60 سال بھی ہو جائیں تو مت کرو. بٹھاؤ اس کو گھر میں, کسی الٹے سیدھے آدمی سے کر دینا جلد بازی میں. اس سے بہتر ہے کہ لڑکی کو گھر بٹھا کے بوڑھا کر دو, بغیر نکاح کے گھر میں رکھو. جلدی شادی جب ہے جب اس کے مناسب رشتہ بھی تو مل جائے نا. نہیں مل رہا تو پھر تھوڑی ہے.